شاہ صاحب ذخیرہ اندوزی فی زمانہ، یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کی ویسے بھی جو اس کی ممانعت ہے اور جو اس سے نقصانات ہیں، مگر فی زمانہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جب چیزیں جو ہیں ڈسٹرب ہیں، اوورآل پورا معاشرہ ڈسٹرب ہے، اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے پھر ان چیزوں کی، یہ ماسک ہیں، سینیٹائزر ہیں، یہیں سے شروع کر لیجئے۔ شاہ صاحب آج ٹی وی سکرینز پہ ایک پٹی چل رہی ہے، وہی پٹی چل رہی ہے کہ ایک صاحب نے بچے 5 دن سے بھوکے تھے، انہوں نے زہر کھا لیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ جو علاقہ محلہ جہاں وہ رہ رہے ہوں گے، کسی نے خیال نہیں کیا، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر ہم انہیں شامل کر لیتے۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب کل پچھلے دن ان کے بچوں نے پانی سے افطار کی، کسی کو خیال نہیں آیا۔ تو دراصل یہ دل کی تنگی ہے، انسان کبھی بھوکا نہیں مرتا، یاد رکھیے۔ بے حسی جو ہے یہ نظر آتی اس طرح کے واقعات سے۔ اب دیکھیے ذخیرہ اندوزی سے پہلے کی حالت، ذخیرہ اندوزی کر وہ سکتا ہے، میں یہ کہوں مفتی صاحب، میں فتویٰ تو نہیں لوں گا، لیکن یہ ایمان کی انتہا کمزوری کی نشانی ہے کہ اس کو رب کے رازق ہونے پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ میں اگر جمع نہیں کروں گا، سر وہ دیتا رہا، غیب سے دینے والے رب پہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان کی کمی انسان کو اکٹھا کرنے پہ لگاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ علاقہ، وہ محلہ اگر ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، بانٹا جائے، اظہار کیا جائے، تقسیم کیا جائے، سر کم نہیں ہوتا۔ بانٹنے سے تو یہ غلط فہمی ہے۔ دنیا کا ہر کیلکولیٹر کہتا ہے جب دیتے ہیں تو مائنس ہوتا ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو بڑھ جاتا ہے۔ اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں نا، اتنے قانون ہیں، کوئی دنیا کا بے وقوف چھت پہ چڑھ کے چھلانگ نہیں لگاتا۔ گریوٹی کا قانون ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، سر پھٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، یہ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ جب بھی آپ دیتے ہیں کسی نہ کسی سورس سے، کسی اور شکل میں، اچھا یہ محدود نہ کیجئے کہ آپ نے پیسہ دیا پیسہ آ جائے گا۔ کیا خبر اس سے سکون قلب آنا ہو، کیا خبر کہ اس سے کو بلا ٹل جائے، آپ کی اولاد صحت مند رہے، آپ کی اولاد صحت مند ہے، کیا خبر ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے، کیا خبر ہے کہ آپ کے دل میں تنگی نہیں آئی۔ شاہ صاحب ہم پچھلے 18 دن سے 19 دن سے ساتھ ہیں، اور اس سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے۔ ایک کہیں نہ کہیں شاہ صاحب 18-19 دن سے ایک ڈسکشن ہماری چل رہی ہے، وہ ایسی ہے جو بریکس میں چلتی ہے، آتے وقت میں، پروگرام کے اختتام میں، وہ یہ کہ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کا اتنا کرم ہے، دل تنگ نہیں ہے، سبحان اللہ، دل میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یعنی یہاں ایک وسیع زمین ہے جس میں یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کم ہو جائے گا۔ سو میں تو ہمیشہ اس پہ میں جگہ جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ کرپشن، ذخیرہ اندوزی، یہ دل کی تنگی کے ساتھ، یہ انسرٹینٹی کے ساتھ، یہ انسیکیورٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور ایمان انسیکیورٹی کو ختم کر دے۔ جب بھی آپ میں ایمان ہے آپ انسیکیور نہیں ہوں گے۔ جس کو اپنے کل پہ یقین ہے، کل پہ یقین کے لیے ایک اور کل کو دیکھیے، وہ کل پالتا رہے، کیسے کیسے پالتا رہے۔ شاہ صاحب کس کس بہانے سے اللہ دیتا ہے، خبر نہیں ہوتی کہ کس بہانے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، کوئی اور دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ بہتر دروازہ ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایمان کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ کبھی آپ کو رستے بند ہوتے نظر آئیں تو آپ پورا ایمان رکھیے کہ کوئی رستہ ایسا ضرور ہے جو دکھ نہیں رہا لیکن کھل گیا، اور وہ بہتر رستہ کھل گیا۔ سو دل کی تنگی جب بھی ختم ہوتی ہے آپ کا ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے، اور دل جب بھی تنگ ہوتا ہے آپ جمع کر کے اکٹھا کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن سکون محسوس ہوتا نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ بزنس میں جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک تو دینی حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کافی۔ شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، مثال یہ تو بری مثال ہے۔ آپ ویسے سوچیں نا کہ مطلب کسی زمانے میں ایک سوشل اویئرنیس کمپینز میں ایک کمپین یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کا والد اشارہ توڑتا ہے تو بچہ اس کو بڑی توتی زبان سے کہتا ہے پاپا آپ نے کیا کیا، یہ پاپا اسے باہر نہ پھینکتے۔ میرا خیال ہے آپ کے بچے بھی یہ اس وقت ذخیرہ اندوز کی فیملی اور اس کے بچے اس کو کہنا شروع کریں وہ خدا کا خوف کھا لو۔ یہ کیسا وقت ہے، پوری قوم پہ کیسا وقت ہے، پوری دنیا پہ کیسا وقت ہے۔ اور یہ سر کرم دیکھیں، اس ملک پہ ایک بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ زرعی ملک ہے، اس میں اللہ کی کرم بارش کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، زراعت کی شکل میں، پانی کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں،
اس طرح کے کئی اللہ کے کرم اس ملک، اور ہر طرح کا پھل. شاہ صاحب آپ کے علاقے کا مالٹا نہیں مان، کنو نہیں مان، آپ نارووال کے چاول لیں اس جیسے چاول نہیں ہیں، آم کیا، چیری کیا، سٹرابری کیا، چیزیں، سیب کیا، اللہ کی اتنی نعمتیں. میں سمجھتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی ایسے ملک میں جہاں پر ایسے حالات اور دنیا پوری لاک ڈاؤن میں ہو، اس وقت میں تو ظلم ہے. ویسے ہی جیسے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اس میں کتنا بڑا یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک گناہ ہے، لیکن ظلم کی ایک بڑی بدتر شکل ہے کہ لوگوں کو آپ محروم رکھیں اور اکٹھا کرنا چاہیں. تو کوئی اچھی مثال بنے، کسار کی مثال بنے اور وہ کوٹیبل مثال ہو. ٹھیک ہے. ایک سوال جو ابھی مجھے کیا گیا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی معصوم سا سوال ہے، لیکن میں آپ اس لیے پٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ تعریف جو ہے